السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ارفع و اعلی بلند و بالا علیم و خبیر سمیع و بصیر علیم بذات الصدور دی ذات کبریا واسطے درود و سلام آقائد و جہاں امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین والموحدین
إمام المجاهدين إمام المعصومين والمتقين إمام الحرمين إمام القبلتين إمام الثقلين إمام الشيخين إمام الحسن والحسين إمامنا في الدنيا وإمامنا في الآخرة وإمامنا في الجنة کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے اور پوری امت مسلمہ دے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور مقدس ذات واسطے جنہوں اللہ پاک نے کائنات واسطے باعث رحمت باعث ہدایت باعث برکت بنا کر کے مبعوث فرمایا، آپ دے سر مبارک تے اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج پہنایا اور سجایا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ سب سارے اس پاک نبی دے پکے سچے امتی تابعدار بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اور آپ دی اتباع و تابعداری تے چلدیا ہویا ساڈی زندگی دا خاتمہ کر کے کل قیامت دے دن آپ دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر کے آپ دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ 24 روزے الحمدللہ اللہ دی توفیق نال گزر چکے۔ جس طرح رمضان دا مہینہ یہ 24 دن گزر گئے، سانو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان دنوں اندر اسی کی حاصل کیتا ہے اور سانو کی کرنا چاہیے سی۔ اس بات اندر سے کوئی شک نہیں کہ یہ ماہ رمضان ماہ غفران بھی ہے، اللہ دی طرف عام معافیاں دا مہینہ ہے، اللہ کو جہنم دی طرف آزادی دا مہینہ ہے، اللہ دی طرف رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ہے، اور اللہ دی طرف کہ نزول قرآن دا مہینہ ہے۔ تو اسی یہ سوچنا ہے کہ اسی یہ جڑے دن گزارے ہیں بلکہ یہ دن ہی نہیں جتنی بھی ساری زندگی گزر گئی ہے، کیا اسی زندگی اندر ایسے اعمال کر لے نے کہ اسی اپنے رب کو جائیے تو ساڈا رب ساڈے تو راضی ہو کے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان چل تو دنیا تے مینوں راضی کردا رہیا، اج میں تینوں راضی کر دینا، تو میرے بندے اندر اور میری جنت اندر داخل ہو جا۔ زندگی بڑی تیزی نال گزر رہی ہے، یہ زندگی دی مثال یہ سمجھو کہ جویں ایک پانی دا بلبلا ہوندا ہے نا، پانی دا بلبلا
ਉਹਦੀ ਬਕਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ اس بلبلے جو ہوا نکل جائے، جان نکل جائے اور ایک خالی وجود رہ جائے اور ایک قبر اندر منا مٹی تھلے انہوں دبا دیتا جائے۔ میرے بھائیوں، سورج دا چڑھنا یقینی ہے اور سورج دا غروب ہونا یقینی ہے، لیکن کوئی بندہ یہ یقین نہیں کہہ سکتا کہ میں آج شام بھی کراں گا کہ نہیں۔ انسان دی زندگی اللہ پاک نے ایک آن دی تے ترتیب بنائی ہے۔ ہر انسان دے آن دی ترتیب موجود ہے کہ پہلے باپ، پھر جناب بیٹا پیدا ہویا، پھر چھوٹا بیٹا، پھر اس تو چھوٹا بیٹا، پھر اس تو چھوٹا بچہ۔ یہ دنیا تے آن دی ترتیب تے موجود ہے، لیکن جان دی ترتیب اللہ نے جان دی ترتیب ہی نہیں رکھی۔ اس وجہ تو اس بے اعتباری اور بے یقینی زندگی تے بندے نو دل نہیں لگانا چاہیے۔ دل لگانا چاہیے رب دے قرآن نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال۔ دل لگانا چاہیے نماز نال، دل لگانا چاہیے اللہ دے نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ دل لگانا چاہیے نیکی نال، بچنا چاہیے برائی کولو۔ جیڑا بندہ دنیا دی زندگی اس انداز نال گزارتا ہے نا، دراصل انہیں اپنے آن دا مقصد پا لیا اور انہیں رمضان دا بھی مقصد پا لیا۔ رمضان دا بھی مقصد ہے کہ اللہ بندیاں نو اپنے نال جوڑنا چاہتے ہیں۔ جڑے بندے سارا سال 11 مہینے رب تو دور، رب تو ٹوٹے ہوئے، دین تو دور، مسجدہ تو دور، قرآن تو دور، اللہ انہاں لوگاں نو اپنے قریب کرن واسطے مہینہ ایک تربیت واسطے بھیجیا کہ میرے بندے میرے قریب ہو جان، میرے نال سلو کر لین، میرے نال پیار پا لین، میرے دین نال پیار پا لین۔ اگر تے اسی اے رمضان المبارک دے مہینے تو اے سبق لیا ہے، پھر انشاءاللہ ساڑھی زندگی بھی کامیاب، رمضان بھی کامیاب، اور اس سے نیکی دے اگر موت آ گئی ساڑھی آخرت بھی اللہ کامیاب کر دے گا۔ آؤ اے چند باتاں اے زندگی دے حوالے نال کہ اے زندگی اللہ دی طرفوں بندے کو امانت ہے، اس زندگی اندر انسان نو اپنا محاسبہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ خالق ارض و سما نے قرآن مجید اندر اس بات کا اعلان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اعلان کیتا۔ سنن ترمذی اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ، عقل مند دانا بندہ ہوئے
جنہیں اپنے نفس دا اپنے آپ دا دنیا تے محاسبہ کر لیا، جنہیں دنیا تے اپنے آپ نو چیک کر لیا کہ میں کیڑی سمت تے جا رہے ہاں، میں نو کدھر جانا چاہیے ہے۔ جس بندے نے دنیا تے اپنا ٹارگٹ پہچان لیا، اپنی زندگی دے ٹارگٹ دے پیچھے چل پیا، جنہیں اپنا محاسبہ کر لیا، جنہیں اپنے آپ نو چیک کر لیا، آپ نے فرمایا کائنات اندروں سب تو بڑا دانا عقل مند سمجھدار ہے۔ اور ایسے وجہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر کے کیا کر دے، کہندے لوگو حاسبو قبل ان تو حاسبو، اپنا حساب خود کر لو، اپنے آپ نو خود چیک کر لو، اس تو پہلے کہ تہاڈا رب تہاڈا حساب لوے۔ آؤ لوگو جن نے دنیا تے اپنے آپ نو چیک کر لیا، وہ بندہ تے کامیاب اور کامران ہو گیا، وہ دی انشاءاللہ دنیا دی زندگی دی ایک سمت نیکی والی بن جائے گی، اسلام والی، توحید والی بن جائے گی۔ خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتے نے اے ایمان والے ہو اللہ کولو ڈر جاؤ، اے ایمان والے ہو اللہ کولو ڈر جاؤ۔ کنہ کو ڈرنا ہے؟ دوسرے مقام تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والے ہو اللہ کولو ایویں ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے۔ لوگو صحیح معنی اندر اللہ دا خوف پیدا کر لو۔ جس بندے دے دل اندر رب دا خوف ہوندا ہے، وہ بندہ اپنی زندگی دا محاسبہ کر کے زندگی گزاردا ہے۔ اج لوگاں دے دل اندر دنیا دا ڈر تے موجود ہے، نہیں ڈر موجود، رب دا ڈر نہیں موجود۔ اج لوگاں دے دل اندر اے دنیا دے اداریاں دا خوف تے موجود ہے، دنیا دے وڈیریاں دا خوف تے موجود ہے، دنیا دے اندر اج دنیا دا خوف تے بندے دلاں دے اندر موجود ہے۔ ویکھدے نہیں کہ لوگ جناب آزو لوگ زنا کرتے نے، کسے زانی نو پوچھ کے ویکھو، زنا لوگ چھپ کے کرتے نے، لک کے کرتے نے۔ پوچھن والے کولو پوچھو کہ لک کے کیوں کرنا ہے؟ کہندا ہے مینوں کوئی بندہ نہ دیکھ لوے، مینوں کوئی پولیس والا نہ دیکھ لوے۔ جناب کسے اپنے محلے دار دا تے خوف پولیس والے دا تے ڈرے نہیں، ڈر تے رب دا ڈر نہیں۔ بندہ شراب پیندا ہے، لوگ لک کے پیندے نے، پوچھن والے کولو پوچھ کے دیکھو، وہ کہندا ہے کہ کتے کوئی پولیس والا نہ دیکھ لے۔ جناب ڈاکو ڈاکا ماردا ہے، لک کے ماردا ہے، اپنا منہ چھپا کے ڈاکا ماردا ہے، کی بجائے کہ مینوں کوئی پولیس والا نہ دیکھ لے۔ جناب دنیا دیاں اداریاں کولو لوگاں کولو چھپ کے تے بندہ گناہ کر لیندا ہے، لیکن کدی بندے دے دل اندر اے خوف تے خیال پیدا نہیں ہویا۔ دنیا جدے کولو تو لک جائے گا، لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے جدے کولو کوئی لک نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا، وہ اللہ دی ذات ہے۔ جنہ بھی لک جاؤ، جنہ بھی چھپ جاؤ، اللہ کولو کوئی نہیں لک سکتا، چھپ سکتا۔
اللہ فرماتے نے اے ایمان والے ہو اللہ کولو ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے آ ویکھو نا ڈرن والے اللہ کولو کیویں ڈردے نے رب دی آس امید بھی رب کولو امیداں بھی رکھدے نے رب کولو ڈردے بھی نے آ مسلمان دی کیفیت ہونی چاہیے کہ رب کولو ڈردا بھی رہے اور رب دی جنت دا امیدوار بھی بن کے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر دے اگر آسمان دنیا تو کوئی فرشتہ آواز لگا کے آکھے کہ کائنات جو لوگوں اللہ نے ساری دنیا نو معاف کر دیتا ہے ایک شخص نو معاف نہیں کیتا میں سمجھا گا کہ وہ اللہ نے میں عمر نو معاف نہیں کیتا ڈر جے ڈر اللہ کو لو امید کنی ہے حضرت عمر کیا کر دے اگر کوئی فرشتہ اعلان کر دے اللہ نے ساری کائنات نو معاف نہیں کیتا صرف ایک بندے نو معاف کر دیتا ہے میں عمر امید رکھنا وا کہ جنوں معاف کیتا ہے او میں عمر ہی ہوں انج دا ڈر رکھیا کرو ویکھو نا ڈر رکھن والیاں دے دل اندر ایڈیاں پاک باز ہستیاں جنہاں دی دنیا بھی جنت اندر گزر گئی آخرت بھی جنت اندر گزر گئے گی اور جنہاں دی دنیا بھی جنت اندر گزری اور جنہاں نو رب نے جنتاں دے ٹکٹ دتے انہاں دے دل اندر رب دا کنا خوف ہے انہاں دے دل اندر آخرت دا کنا خوف ہے انج بیٹھیاں اپنا محاسبہ کر دیاں کس قدر اپنیاں اکھاں اندروں آنسو بہانا شروع کر دیندے سنن ابو داؤد اندر روایت موجود ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے بڑے نواسے نے بیان کردے نے کہ ایک دن میں اپنے نانا جی دے گھر اندر آیا میں آ کے اپنی نانی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول بیٹھا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول جدو بیٹھا تے میری نانی جان مومنہ دی ماں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھیاں ایویں اچانک رونا شروع کر دیندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر تشریف لے آئے آقا پوچھ دے نے اے عائشہ پیاریے رون دی وجہ کی ہے ماں یبکی کی کیڑی چیز ہے جن نے تینوں اج رولا دیتا ہے اما جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی آپ بیٹھیاں ذکرت النار مینوں جہنم یاد آ گئی ویکھو بیٹھیاں انہاں اپنا محاسبہ کیتا جہنم نو یاد کیتا اپنی آخرت نو یاد کیتا رونا شروع کر دیتا اور کتھے اما عائشہ جنہ دی دنیا گزرے جنت اندر اپنے کولو گل نہیں کردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ آقا فرماتے نے کائنات کے لوگوں میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک دی جڑی جگہ ہے اے عام جگہ نہیں جے بلکہ اے تے جنت جے جنہ دی زندگی جنت اندر گزر دیئے پئی او اپنا محاسبہ کر کے رو رہیاں نے لیکن نہیں رونا آندہ تے اج دی مسلمان مانو نہیں آندہ دیکھو اے او پاک مال ہستیاں جے جنہ دا چہرہ آسمان نے بھی نہیں دیکھیا انیاں پاک مال ہستیاں کہ جنہ دے بارے رب دا قرآن اعلان کرتا ہے کہ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ کہ میرے نبی دیاں بیویاں اما جی عائشہ بھی پاک نبی بھی پاک اور جنہ دے بارے رب دا قرآن اعلان کرتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
فرمایا میں اپنے نبی دیاں بیویاں نو اور بالخصوص اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ فرماتے نے میں معاف بھی کر چھڑے ہے، جنتاں دا وارث بھی بنا چھڑے۔ سورہ نور پڑھ کے دیکھ لو، پہلے دور کو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتھے میں رکو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر اللہ نازل کیتے۔ لوگوں میں دسنا چاہنا انہاں نوں ڈر لگدا ہے، وہ اپنا محاسبہ کر کے ڈردیاں نے روندیاں نے، نہیں ڈر لگدا تے اج دیاں بیبیاں نوں ڈر نہیں لگدا، وہ پردہ نہیں کر دیا بے حیائی دا، بے حیاواں طرح رمضان دے روزے رکھ کے ننگے منہ مارکیٹاں اندر جاندیاں نے۔ کالی مینوں ایک مارکیٹ والا دسدا کہندا کالی صاحب انہیں سیکسی لباس پا کے عورتاں آندیاں نے، اسی روزے رکھ کے پریشان ہو جانے کہ آ بیبیاں سامان لین آئیاں ہیں مسلماناں دیاں عورتاں، لیکن جناب پردہ نہیں، پردہ منہ دا تے چہرے دا تے دور دی بات ہے، ایڈے بریک بریک تنگ لباس پائے نے کہ پورا جسم ہی نظر آ رہے ہیں۔ آج اس عورت نو پردہ کر دیا سا کٹدا ہے، اندا دل گھبراندا ہے، لیکن کدی اس وقت نو بھی یاد کر لے جدو تیرا پردہ اے جناب لوگ پر تیرے گھر والے تیرے تے پردہ کر دیں گے، کفن والیاں تین چادرہ پا کے تیرا منہ لکا دیں گے، لکان تو بعد تینوں قبر دے اندر اتار دیں گے، اتارن تو بعد اوپر سلیٹاں پا دیں گے، سلیٹاں پان تو بعد اتے مٹی پا دیں گے، کدی اس تنگی نو بھی یاد کر لے۔ آؤ لوگوں ڈرن والے رب کو لوگ کیویں ڈر دینے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اپنے گھر اندر بیٹھے نے تے بیٹھیاں بیٹھیاں رونا شروع کر دیندے نے۔ بی بی نے پوچھے عبداللہ جی کی گل ہے، رون دی کی وجہ ہے؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نے کہ رو میں اس تو ریاواں کہ رو اس تو ریاواں کہ مینوں اللہ کو لو ڈر لگدا ہے، اللہ کو لو جاواں گا تے کیڑا منہ لے کے جاواں گا۔ لوگ نے جنہ دنیا تے اپنا محاسبہ کیتا، آؤ اسی بھی اپنے دل اندر رب دا ڈر پیدا کر کے دنیا دی زندگی اندر محاسبہ کر لیے، اسی اس دنیا کے کی پایا سانو کی کرنا چاہیے سی، اس رمضان اندر اسی کی حاصل کیتا ہے، سانو کی کرنا چاہیے سی۔ رب نے روزے فرض کیتے کہ لوگاں دے دل اندر تقوی خوف الہی پیدا ہو جائے، کیا ساڈے دل اندر ایسا خوف پیدا ہویا؟ آؤ قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والےو اللہ کو ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ تے اپنے دل اندر اللہ دا خوف پیدا کرن تو بعد ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ نو ویکھے، ما قدمت لغد انہیں اپنے کل واسطے کی تیار کی کہن۔ وہ لوگ دنیا اے عارضی جے، دنیا فانی جے، اے دنیا ختم ہو جانی ہے، اس کل تو مراد قیامت جے، اے دنیا تے دل نہ لگایا جے، اے دنیا دی ہر چیز ختم ہو جانی ہے، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک
جانا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ توپ رہنی نہ چھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اوے آج مٹی پیراں تھلے ہے اوے آج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا اج مٹی پیراں تے نہیں پین دیندا کپڑیاں تے نہیں پین دیندا پیراں دے تھلے مٹی ہے اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا جد پتا ہے سب نے ٹر جانا اور جد پتا ہے سب نے ٹر جانا پھر کاندے لئی رونا تونا اڈیک دیاں قبراں بندیا اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا نہ توپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا آج جڑے پھل سویرے کھڑ دینے اوے آپ جڑے پھل سویرے کھڑ دینے آج جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانو مر جاندے نے او دعوے وعدے سب بندیا او دعوے وعدے سب بندیا دو پل وچ روند مٹا جاندے تو مینوں مار موقع بندیا اپنی میں مار لے اوے تو مینوں مار موقع بندیا ہر شے نے آخر مک جانا رب اعلان کرتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اپنی کل واسطے غور کرو کہ اپنی کل واسطے کی تیار کیتا ہے اور نوجوانوں بابیو آج دنیا تے اپنی کل واسطے انہاں کچھ اسی جمع کرنے آ ویکھو نا کل لاک ڈاؤن ہو جانا ہے آج جناب لوگانوں آج جناب پجوڑی پئی ہے کہ اپنے کپڑے کل عید واسطے لے لئیے اپنی جتیاں عید واسطے لئیے اپنی کل عید واسطے سامان اکٹھا کر لیے آج دنیا دی کل دا بڑا فکر ہے پتہ نہیں ہے کل آنی ہے کہ نہیں آنی نہیں فکر تے سانو اس کل دا نہیں فکر جیڑی کل یقیناً آنی ہے 110% آنی ہے جدے وچ کوئی انکار نہیں بندہ جتنا مرضی اس زندگی واسطے جین واسطے کر لے آخر انہیں مرنا ہی مرنا ہے انہیں مرنا ہی مرنا ہے پاویں جتنے مرضی مالداری کیوں نہ ہوئے پاویں جتنا مرضی لین لاڑ کیوں نہ ہوئے نوجوانوں دیکھو اج دیاں گلاں چے جاؤ نیٹ تے سرچ کرو ایک انگریز ہے مائیکل جیکسن بہت بڑا مالدار ہے 25 سال دا نوجوان ہے انہیں جناب بیٹھ کے سوچیا کہ میرے کول اینا مال ہے میں اپنے مال دے نال اپنی پلاننگ کرا کہ میں 150 سال تک زندہ رہنا ہے کہتا میرے کول اینا مال ہے میں 150 سال تک کم از کم زندہ رہا انہیں جناب 150 سال دی پلاننگ کی تھی زندہ رہن دی پلاننگ کی تھی
اے جناب جدوں زندہ رہن دی نے پلاننگ کر لئی اینے کی کیتا اینے ڈاکٹر سپیشلسٹ خرید لے اینے 12 ڈاکٹر سپیشلسٹ اپنے اتے ہر ویلے مقرر کر لے 6 دی ڈیوٹی دن دیئے 6 دی ڈیوٹی رات دیئے کہ ہر ویلے میری نگرانی کرنی ہے سارے ٹیسٹ روزانہ کرواندہ ہے انہیں جناب اپنے ڈونر تیار کر لے آج جسم دے جڑے مرکزی آزانے یعنی جگر آج دلے اکھائیں گردے نے آج دل دے جسم دے مرکزی آزائے رئیسان اندے واسطے انہیں بندے تیار کر لے انہاں بندیاں نو پیسے دے دیتے کہتا ہے اگر بالفرد میرا دل انہوں کوئی مسئلہ بنے گا فلاں بندہ منو دل دوے گا میرے جگر نو مسئلہ بنے گا فلاں بندہ منو اپنا جگر دوے گا میرے گردیاں نو مسئلہ بنے گا فلاں بندہ منو اپنے گردے دوے گا آئی نے سارا اپنا بندوبست کر لیا کس وجہ تو موت تو بچن واسطے 150 سال زندہ رہن واسطے یہ جناب ڈاکٹر اتنی نگرانی کر رہے ہیں اے جناب کہوں نکلتا ہے باہر تے پیک ہو کے نکلتا ہے پیک ہو کے سمجھتے جنہیں بعد لوگ آج کل بھی نا اب تسی تے شاید نہ ویکھیا ہوئے اسی شہراں چ ویکھنے ایک گھروں نکلدا ہے اے جناب ماسک لا کے ہتھاں تے گلوز پا کے او کٹ پا کے پوری آ جڑی ہسپتالاں چ ڈاکٹراں پائی ہے کی مطلب ڈاکٹر آکھیا تینوں کوئی کسے دا جراثیم نہ لگ جائے اے جناب کروں انج پیک ہو کے نکلدا ہے بڑی احتیاط کردا ہے بڑی احتیاط کردا ہے ڈاکٹر آندے نے فلاں چیز کھانی ہے اے وہی کھاندا ہے ڈاکٹر آندے نے فلاں چیز نہیں کھانی اے او دے تو پرہیز کردا ہے کتنے سال زندہ رہا صرف 25 سال یعنی ٹوٹل 50 سال انہیں زندگی گزاری تے جناب ایک دن کی ہویا اتنی موت دا ویلا آیا اے جناب دی موت دا ویلا آ گیا اے دیاں ساواں رکن لگ پئیاں اے دے سر تے ڈاکٹر کھڑے ہو گئے ڈاکٹراں نبضاں پڑیاں نے مشیناں لائیاں نے کمپیوٹر لائے نے چیک کردے نے پے نو کی مسئلہ لیکن مشیناں دے اندر کچھ نہیں آندا 20 منٹ لگے اے تڑپ دا مر گیا دراصل اللہ انہوں مار چھیتی بھی سکتے سن اللہ نے رہندی دنیا تک عبرت بنایا کہ جڑا بندہ بھی موت کو بچن واسطے جنی مرضی پلاننگ کر لے موت کو لو نہیں جے بچ سکتا اور ایسے وجہ تو کسی نے بڑی پیاری گل کی تھی کہتا کیے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں کہنا کسے بندے نو پتہ نہیں کہ موت کدوں ہونی ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں اب کو 100 سال دی اب بڑھے بابے قبر چ لتاں تے جناب 5-6 مہینیاں دا تماکو جمع کیتی جاندے نے آ جناب آ سال دی کنک جمع کیتی جاندے نے آ جناب 100 سال دی پلان کیتی جاندے نے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں جب جانا ہی تجھے یاد نہیں جب جانا ہی تجھے یاد نہیں تو آنا بھی بیکار گیا ہر آنے والا جائے گا کوئی صبح گیا کوئی شام گیا آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ جناب کہتے نہیں اجھے ادھا گھنٹہ پہلے تے مینوں ملے آدھے گھنٹے بعد مسجد اعلان ہو جاتا ہے جناب فلاں صاحب دنیا تو چلے گئے فلاں رخصت ہو گیا اسی وجہ تو اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون
نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فرمایا کائنات دے لوگوں میں کسے انسان نو کائنات اندر ہمیشگی نہیں چھے دیتی، ہر کسے نہیں جانا ہی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ فرماتے نے ہر کسی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. اب دیکھو موت دا ذائقہ ہے، موت نو اللہ نے ذائقہ آکھیا. اگر توجہ نال گل سنیا جی آخری گلا میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے جاؤں. جناب موت نو اللہ نے ذائقہ آکھیا ہے. جویں ہر چیز دا ذائقہ ہوندا ہے، کسی چیز دا ذائقہ اچھا ہوندا ہے، مزیدار ہوندا ہے، کسی دا ذائقہ کڑوا ہوندا ہے. اے جناب ذائقہ اچھا نہیں ہوندا. ایویں موت دا بھی ایک ذائقہ ہے، موت دا بھی ایک ذائقہ ہے. اللہ پاک نے موت نو آکھیا کہ ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. اب دیکھو نا جیڑا بندہ اچھا ہوئے گا، نمازی ہوئے گا، اللہ رسول دا فرما بردار ہوئے گا، انہوں موت دا ذائقہ کیسا ملے گا؟ مسند احمد اندر حدیث موجود ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان تے کافر آپ فرما بردار تے اللہ دے نافرمان دی موت دا تذکرہ کر دیاں فرما دینے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ ان المؤمن جڑا مومن بندہ ہے جدو دنیا تو دے جان دا ویلا آندا ہے، دنیا تو جان دا ویلا آندا ہے، آخرت دیاں منزلاں اودیاں قریب قریب نے، آسمان تو نورانی فرشتے آندے نے آ کے جناب جنت دی طرف ریشمی خوشبودار لباس لے کے آندے نے. ایڈے سرانے کھڑے ہو جاندے نے آ کے کی کہندے نے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان، اے پاکیزہ کردار دے مالک، تو ساری زندگی اپنے رب نو راضی کر دیاں گزار دیتی. اخرجی الی ربک، چل اسی تینوں تیرے رب ول لے کے چلے آؤں. نال کہندے نے یاد رکھ مغفرت و رضوان، اللہ نے تینوں معاف بھی کر چھڑیا، تیرا رب تیرے تو راضی بھی ہو گیا. ایک موت دا ذائقہ ہون لگائی، موت دا ذائقہ. جناب رب دی بخشش تے رب دی رضوان دا پیغام سندا ہے. اے جناب آقا فرماندے نے اے دے جسم چو روح انج نکل جاندی ہے جویں پرے برتن چو ایک قطرہ پانی دا نکل جاندی. آج ایک ذائقہ، آج دوسرا ذائقہ کی ہے کہ جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ فاسق فاجر کافر مشرک، چار لفظ حدیث اندر آندے نے. کافر مشرک تے جیڑا بے ایمان ہے اوے فاسق فاجر، مسلماناں اندروں جڑے بے نماز بد کردار بد اخلاق انہاں نوں فاسق فاجر آکھیا جاندا ہے. آقا نے فرمایا جدو انہاں دی موت دا ویلا آندا ہے آقا فرماتے نے فرشتے بڑیاں ڈراؤنیاں شکلاں نال انہاں کول آندے نے، جہنم تو لباس لے کے آندے نے، آ کے کہندے نے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی جان اخرجی الی ربک سخط و غضب، چل اپنے رب وال چل اسی تینوں لین آئے آ. تیرا رب تیرے تو غصے بھی بڑا ہی ناراض بھی بڑا. آقا نے فرمایا اے بندہ جناب ہن ایک ذائقہ اے وے اے مرنا نہیں چاہتا، اے دی روح جسم چ لکدی پھردی ہے. آسمان دا خالق اعلان کردا ہے میرے فرشتیو ہن اینوں مار مار کے اے دے منہ تے کمر تے تھپڑ مار مار کے اے دے جسم اندروں روح کڈ دیو.
ایک ذائقہ اے جے نہیں سمجھ آئی تے آؤ ایک اور طریقے نال سمجھاواں دیکھو نا ایک ذائقہ اے جے صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى دنیا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى دنیا فیقتل 10 مرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے جنتی جنت اندر چلے جان گے میں جنتیاں اندروں کسے بندے نو نہیں ویکھیا کہ وہ اے کہے کہ اللہ مینوں دنیا تے واپس بھیج دے جنت جا کے کوئی جنتی نہیں کہے گا آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں ایک جنتی ایسا بھی ہوئے گا جڑا یہ کہے گا اللہ مینوں دنیا تے بھیج دے میرا دل کردا ہے مینوں موت دا بڑا مزہ آیا مینوں موت دا بڑا مزہ آیا میں اللہ تیرے رستے اندر قتل ہونا چاہنا شہید ہونا چاہنا اللہ میں چاہنا کہ دنیا تے مینوں 10 دفعہ شہادت ملے پھر میں تیری جنت اندر اے شہید کیوں تمنا کرے گا کہ موت دا مزہ انہوں بڑا آیا ہے موت دا مزہ بڑا آیا ہے ادھر دی روح پرواز کر دیئے آسمان والا جنت دے 8 دروازے کھول دیندہ ہے ادھر دی روح پرواز کر دیئے انہوں اتنی بھی درد نہیں ہوندی جنی کیڑی وڈن دی درد ہوندی ہے ادھر دی روح جسم چو نکل رہی ہوندی ہے اللہ اعلان کرتے نے میرے شہید بندے آپ تینوں میں قبر دے عذاب تو بچا لیا ادھر دی روح نکل رہی ہوندی ہے آسمان والا رب اعلان کردا ہے میں تیرے واسطے جنت اندر 72 حوراں دا انتظام کر چھڑا ایک ذائقہ آجے ایک ذائقہ آجے ایک ذائقہ آجے کہ بندہ قبر اندر ہے جناب قبر اندر منکر نکیر سوال و جواب کرنا ہے یہ پوچھ دینے تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے انہوں اٹھا کے بٹھان دینے حدیث دے الفاظ فایو جلسانی ہی انہوں بٹھا کے 3 سوال دے اگے رکھ دینے ایک کہندہ ہے مینوں پڑھاؤ جاؤ میری عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا مینوں نماز پڑھ لین دے نمازی بندہ جے نمازی بندہ انہوں قبر اندر بھی نماز دی فکر ہے کیوں ساری زندگی نماز دی فکر کرتا رہا جس بندے نو جس چیز دی فکر ہوئے نا ہمیں کو آج سوتے پہ بھی بندہ ہوئے وڈا ہوئے بچہ ہوئے آج سوتے پہ اگر کوئی بندہ جاگ دیا ہویا قرآن پڑھتا ہوئے نا اللہ جاندہ ہے ستا پہ ابھی قرآن پڑھتا ہے کئی لوگ آج جاگتے ہوئے ہر ویلے بکواس کی جاندے گانا کڑتے نے ستے پہ بھی گانا کڑی جاندے نے کئی لوگ ہر ویلے صحابوں کتاب چ کھبے ہوتے نے ستیاں پہ بھی اچھی اچھی صحابی کی جاندے نے اے کوئی صحاب ہے کہ بندہ دنیا دی زندگی جس لگن تے شوق نال گزارے گا اگر پکا نمازی ہے نماز دی لگن تے شوق ہے اے جناب قبر اندر پہنچ گیا ہے فرشتے نوں بٹھا کے پوچھ دے نے تیرا رب کیڑا ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے یہ سب تو پہلے کہندا پڑھاؤ جاؤ میری عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا مینوں نماز پڑھ لین دیو فرشتے کہندے ٹھیک ہے تیری سانوں سمجھ آ گئی کہ تو اللہ والا ہے تیرے سوالاں دی سانوں سمجھ آ گئی ایک ذائقہ بھی جے رب دا قرآن بیان کرتا ہے سورۃ قیامہ اندر کہ بے نماز بندہ اے دی روح نکل دیے پئی اے دی جناب جان حلق اندر اڑی پئی ہے گھر والے سارے کھڑے نے ماں بھی کھڑی ہے پیو بھی کھڑا ہے بھرا بھی کھڑے نے بہناں بھی کھڑیاں نے کہندے نے جاؤ کوئی جناب ڈاکٹر لے آؤ جاؤ کوئی دملا لے آؤ دملا لے آندا چاہندا ہے کسے نوں کوئی سمجھ
سمجھ نہیں آتی، یہ روح نہیں نکلتی، بڑا کچھ پڑھتے نے، بڑا کچھ کرتے نے، لیکن روح نہیں نکلتی۔ اور جناب روح نکلنے لگی تے انداز کی ہے، اللہ فرماتے نے وَقِيلَ مَنْ رَاكَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اللہ نے روح نکل دیے پئی، پنڈلی تے پنڈلی چڑھ دیے پئی، جناب بڑی جان سختی نہ نکل دیے پئی، لوکاں نو یقین ہو گیا إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اے اپنے رب وال جا رہے ہیں۔ فرمایا ایڈی روح انج سختی نہ کیوں نکل دیے؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ دنیا تے کدی انہیں صدقہ کیتا، نہ کدی نماز پڑھی۔ آؤ لوگو آج دے خطبہ جمعہ المبارک اندر بس ایک پیغام لے جاؤ کہ دنیا دی زندگی اندر اپنا محاسبہ کر لو۔ اگر دنیا دی زندگی اندر اسی اپنے آپ نو چیک کر لیا کہ اسی دنیا تے رب رسول دی فرما برداری تے زندگی گزاری ہے، پھر انشاءاللہ ساڈی موت دا ذائقہ بڑا اچھا ہوئے گا۔ اے جناب موت دا ذائقہ، موت دیاں سختیاں کولو بچ جاؤ گے، قبر دیاں سختیاں کولو، محشر دیاں سختیاں کولو بچ کے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر کے جنت دا داخلہ نصیب کر دے گا۔ اگر موت زندگی اپنی منمانی دی گزاری، رب رسول دی نافرمانی تے گزاری، پھر یاد رکھو بے نماز رہ کے زندگی گزاری، پھر یاد رکھو موت دیاں سختیاں بڑیاں جے، پھر ہمیشہ دیاں لتریشن قبر تو موت تو لے کے قبر تک اور محشر دے میدان تک سختیاں ہی سختیاں۔ بے نماز بندہ کدی بھی اللہ نے انہوں معاف نہیں جے کرنا، کیوں کہ بے نماز مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے۔ جیڑا کافر تے مشرک ہے، اگر کفر و شرک تے مر گیا رب نے انہوں معاف نہیں کرنا، باقی اللہ نے ہر بندے مسلمان واسطے گنجائش رکھی ہے معافی دی کہ رب جیویں چاہے معاف کر دے، اپنی رحمت نال معاف کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش نال معاف کر دے، کسی نیک آدمی دی سفارش نال معاف کر دے۔ اے اللہ نے انشاءاللہ اللہ انہوں معاف کرے گا جیڑا نمازی ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہے، او دی معافی تے نجات یقینی ہے۔ جیڑا بے نماز ہے، نمازہ نہیں پنج پڑھدا، او دی نجات کوئی نہیں جے، ہمیشہ ہمیشہ پکا جہنمی جے۔ آؤ لوگو اپنے محاسبہ کر لو، اگر تے نمازی جے پھر اللہ دا شکر ادا کرو، الحمدللہ اپنے اعمال دوسرے بھی صحیح کرن دی کوشش کرو۔ اگر نمازی نہیں تے سمجھو تسی اللہ دے بندیاں دی صف اندر ہی شامل نہیں۔ آؤ پکے نمازی بنو، اپنا کردار اچھا کرو، اللہ انشاءاللہ دنیا تو جان دا معاملہ بھی آسان بنا دیں گے، آخرت دیاں منزلہ بھی آسان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔